نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں تمام دوست حضرات اور میری بہنیں، میرے بھائی جو مجھے دیکھ رہے ہیں، سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے کہ سبھی خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بتاؤں گا کہ آپ کی شان کیا ہے۔ ایک دن حضور اکرم نور مجسم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمام لوگوں کا بدلہ چکا دیا۔ مطلب کہ جنہوں نے لوگوں نے ان پر احسان کیے ان کا بدلہ چکا دیا، مگر آپ نے فرمایا ایک ایسا شخص ہے جس کا بدلہ میں نہیں دے سکتا۔ عرض کیا صحابہ نے، حضور کون ہے وہ؟ آپ فرمانے لگے کہ وہ شخص حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ان کے احسان کا بدلہ میں نہیں چکا سکتا، اور روز قیامت اللہ انہیں خود عطا فرمائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، کسی شخص کے دل میں یہ چار نہیں سما سکتے۔ ہاں، اس شخص کے دل میں سمائیں گے جو مومن ہوگا۔ ایک عورت ایک مرتبہ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں پیش ہوئی۔ اس نے عرض کی، مجھے بتائیے حضور کا سب سے زیادہ پیار کس کے ساتھ تھا؟ وہ سب سے زیادہ پیار کس کو کرتے تھے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جہاں تک مجھے پتہ ہے وہ سب سے زیادہ پیار حضرت ابوبکر صدیق کو کرتے تھے۔ اس عورت نے پوچھا کہ عورتوں میں سب سے زیادہ وہ کس کو پیار کرتے تھے؟ تو خاتون جنت فرمانے لگیں کہ جہاں تک مجھے پتہ ہے عورتوں میں وہ سب سے زیادہ پیار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کرتے تھے۔ یہ سن کے وہ عورت دوسری طرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چلی گئی۔ جا کے عرض کرنے لگی، امیر المومنین آپ بتائیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ پیار کس کو کرتے تھے؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ پیار وہ حضرت علی سے کرتے تھے۔ تو اس عورت نے پوچھا، مجھے یہ بھی بتائیے کہ عورتوں میں سب سے زیادہ پیار وہ کس کو کرتے تھے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا
کہ عورتوں میں وہ سب سے زیادہ پیار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کرتے تھے۔ آپ کے ذہن میں یہ سوال آتا ہوگا کہ آخر ہمیں پتہ چلے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو نبوت کا کیسے پتہ چلا۔ میں بتاتا چلوں، چھوٹی سی عمر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک خواب آیا۔ اس خواب میں آپ نے دیکھا کہ چاند چمک رہا ہے اور کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے۔ چاند حرکت کرتا کرتا آپ کی گود میں آ جاتا ہے۔ آپ نے اگلے دن اٹھ کے ایک راہب سے جا کے یہ سب بتایا تو اس نے فرمایا کہ اگر تو سچ کہتا ہے تو سن، نبیوں کے سردار آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا پہ تشریف لے آئے ہیں اور تو ان کا خلیفہ ہوگا، ان کا وزیر ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کسی سے نہیں کہی، وہ خاموش رہے۔ تو ایک وقت آیا، آپ کہیں گئے ہوئے تھے تو آپ واپس آ رہے تھے تو ابو جہل ملا اور کہنے لگا، دیکھو تمہارے محمد نے کیا گل کھلائے ہیں، کہتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا نبی ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خاموشی سے چل پڑے، گزر گئے۔ چلتے چلتے حضور کی بارگاہ میں گئے تو فرمانے لگے، سرکار آپ نے یہ اعلان فرمایا، تو آپ نے فرمایا جی میں نے یہ اعلان کیا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، حضور کوئی نشانی بھی تو بتا دیں، کوئی ایک نشانی بتا دیں، کوئی علامت۔ تو سرکار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا اور فرمایا۔ بتایا کہا جائے گا عام لفظوں میں، اب چونکہ محمد مصطفیٰ بہت بڑی ہستی ہیں تو ہم یوں کہیں گے کہ آپ نے فرمایا۔ سرکار نے فرمایا کہ یاد کرو، تمہیں وہ راہب اور اس کا گھر یاد ہے جس سے تم نے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی تھی، اور تمہاری گود میں ایک چاند آیا تھا؟ تو حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے، جی حضور مجھے یاد ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ میں ہی ہوں جس کا تو خلیفہ بنے گا۔ ماشاءاللہ، اب دیکھیے یہاں سے پتہ چلا کہ نبی غیب کا علم جانتا ہے۔ دوسری چیز میں آپ کو ایک واقعہ سناتا چلوں۔ جنگ احد میں جا رہے تھے تو راستے میں ایک چرواہے نے راستہ روک لیا تو کہنے لگا حضور سے، آپ اللہ کے نبی ہیں تو بتائیں میری اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے؟ حضور خاموش ہو گئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، انہیں چھوڑ تو مجھے پوچھ۔ تو وہ چرواہا کہنے لگا، کیوں تم نبی ہو؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نبی تو نہیں پر نبی کا غلام ضرور ہوں۔ اس نے کہا، چلو تم بتاؤ کیا ہے اس کے پیٹ میں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس کے پیٹ پہ تیرا سختہ ہے کیونکہ تو اس پہ بیٹھتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر چھوڑ، کیوں پردہ اٹھا رہا ہے؟
تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے حضور اس نے آپ کے علم کو مقابلے میں کیا، آپ کے علم کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی، تو میں خاموش کیسے رہتا؟ اب اس کو یہ تو پتہ چل گیا ہوگا کہ نبی کوئی عام نہیں ہے، نبی کو ہر چیز کا علم ہوتا ہے۔ تو دوستو، یہ وہ ہستی ہے جسے یار غار بھی کہا جاتا ہے، یار مزار بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور کیا وہ حسین لمحہ ہوگا، کیا وہ حسین پل ہوں گے، کیا وہ حسین آنکھیں ہوں گی جنہوں نے میرے سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، اگر دیکھنا ہو کہ منافق کون ہے اور مومن کون ہے تو اس کا طریقہ بہت آسان ہے۔ پوچھا گیا، فرمائیے حضور کیسے پتہ چلے گا؟ تو آپ نے فرمایا، علی کی تعریف کرو، علی کا نام لو، جس کے چہرے پہ رونق آ گئی وہ مومن ہے، اور جس کا چہرہ مرجھا جائے وہ منافق ہے۔ یہ میرے مولا کائنات کی شان ہے، جنہیں اللہ کا شیر بھی کہا جاتا ہے، اور شیر خدا ہیں وہ، علی المرتضیٰ ہیں وہ۔ آپ دیکھیے کیا یہ منظر ہے، کیا نظارہ ہے میرے مالک کا۔ میرے مالک کے وزیر کیسے ہیں؟ فرش پہ میرے مالک کے وزیر حضرت عمر فاروق اور حضرت ابوبکر صدیق ہیں، اور عرش پہ میرے نبی کے وزیر جبرائیل اور میکائیل ہیں۔ دیکھیے میرے مالک کی شان، اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ امت میں 73 فرقے ہوں گے۔ 73، کچھ لوگ سمجھتے ہیں 72، لیکن آپ نے فرمایا 73 فرقے ہوں گے، 73، جو کہ سب کے سب دوزخ میں جائیں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا حضور جنت میں کون جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو میری اور صحابہ آپ سب کے بتائے ہوئے راستے پر چلے گا، اور جو ہم تعلیم دیں گے اس پہ جو عمل کرے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جنت میں جانے والوں کی بھی ایک بہت بڑی جماعت ہوگی۔ تو دوستو، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، اللہ کو یاد رکھو، اور جتنا ہو سکے حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو۔ قرآن میں بھی حکم ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اور اس کے فرشتے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ میں آپ سب کو ایک اور بات سے آگاہ کر دوں، اللہ کی ذات نے کل 18,000 مخلوق بنائی اور 7 لاکھ زبانیں بنائیں، جن میں سے ایک مخلوق انسان ہے۔ ایک مخلوق انسان ہے۔
میرا مالک دلوں کے حال جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا انسان کو اپنی عبادت کے لیے، لیکن میں بتاتا چلوں یہ ایک نکتہ جو کہ آپ لوگ ذہن میں رکھ لیں، اللہ کو عبادات کی ضرورت نہیں، اس کی عبادت کے لیے فرشتے ہی کافی ہیں۔ لیکن لوگوں یاد رکھو، تمہیں اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، سو تم اللہ کی عبادت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو۔ ہماری عبادت، کچھ لوگ ہوتے ہیں ساری عمر عبادت کرتے ہیں پر کچھ نہیں ملتا، اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو ایک رات میں ہی جن کو بہت کچھ مل جاتا ہے۔ تو دوستو بات یہ ہے، کوئی ایک ادا ہی ایسی ہو جائے جو میرے مالک کو پسند آ جائے اور میرا مالک راضی ہو جائے، ورنہ اس کی عبادت کے لیے تو فرشتے ہی کافی ہیں۔ میں آپ سب کو ایک اور بات بتاتا چلوں، میں کسی مسلک اور کسی فرقے کی توہین کرنا بالکل میرا مقصد نہیں ہے۔ میرا مقصد صرف اتنا ہے کہ آپ لوگوں تک دین اسلام کی ہر بات پہنچائی جائے تاکہ آپ سب کی مکمل رہنمائی ہو۔ میں سب سے درخواست کروں گا کہ میرے اس پیغام کو، میری اس ویڈیو کو مزید آگے پہنچایا جائے تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں اور دین کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت تندرستی عطا فرمائے اور سب کی دلی اور جائز حاجات کو پورا کرے۔ میں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ جب بھی آپ دعا کریں، نماز پڑھیں، تو مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے میں مزید آپ کی رہنمائی کے لیے مزید ویڈیوز بناتا رہوں گا۔ انشاءاللہ تعالی امید کرتا ہوں کہ جو چیزیں میں آنے والی ویڈیوز میں بتاؤں گا اور جو میں نے آج بتائیں اور پہلے والی ویڈیوز میں بتائیں، آپ کو ان سے کچھ سبق حاصل ہوگا۔ اور دوستو ایک بات میں اور عرض کرتا چلوں، یہ آخری بات ہے، اپنے غصے کو قابو میں رکھیں۔ غصہ نہیں آنا چاہیے، شیطان کا کام ہوتا ہے غصہ لانا۔ جب غصہ آئے تو تھوک دو غصے کو، اللہ کو یاد کرو۔ اللہ اپنا فضل و کرم کرے، اللہ کی ذات بہت غفور الرحیم ہے۔ تو دوستو سب مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ تعالی آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔